الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. حضرات، جیسے کہ پچھلی مجلس میں یہ بات آئی، قرآن مجید کی یہ عظیم الشان سورت جو سورہ یوسف کہلاتی ہے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ اکلوتی سورت ہے جو 2-3 آیتوں کے علاوہ مفسرین کے بقول پوری ایک ساتھ میں نازل ہوئی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جسے سمجھنا چاہیے. قریب میں مصر میں ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے بہت سے چیزوں پر تحقیقی کام کیا. اس میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو 100 عبرتیں انہوں نے اپنے طور پر تلاش کیا، جو انہیں سمجھ میں آئی اور لکھا، اور یہ کہا کہ مجھے اس صورت کے اندر یہ 100 حکمتیں، عبرتیں، نصیحتیں سمجھ میں آئی ہیں، اور یہ اس واقعے سے بات نکل کر آ رہی ہے. ان 100 نصیحتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اور اگر مفسرین کے چیزوں کو دیکھیں اور سمجھ میں آتی ہیں، لیکن امت مسلمہ واقعات میں جو اصل عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس میں جو اصل عبرت کی چیزیں ہیں، نصیحت کی چیزیں، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. اور ایک چیز جسے قرآن نے ذکر بھی نہیں کیا، لوگ اسے پوچھتے رہتے ہیں. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا جس کا ذکر آیا، ان کی شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ قرآن نے اس چیز کو ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اس حصے میں کوئی عبرت یا نصیحت کا پہلو ایسا نہیں تھا کہ جسے ذکر کیا جائے، لیکن لوگ پورے واقعے میں اسی میں لا کے لٹکے ہوئے رہتے ہیں. سمجھیے کہ یہ صورت ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندانی شرافت تو یوسف علیہ السلام پر ختم ہوتی ہے، اس لیے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. حضرت یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی.
نبوت 4 پشتوں میں چلی ہے۔ یوسف بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی لوگ اگر خاندانی ہی شرافت پر کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے اونچا خاندان تو یہ ہے کہ 4 پشتوں میں نبوت چل رہی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک جو ہے تقویٰ یہ سب سے بڑی شرافت کی چیز ہے، سب سے بڑی کرامت کی چیز یہ ہے، نہ کہ باقی کوئی چیزیں جو ہے وہ چیزیں اس معنی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کی وجہ سے نجات ہو جائے، نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا طویل ہے، میں جتنی آیتیں آئیں گی اس کے ضمن میں بھی کچھ باتیں آئیں گی، لیکن مختصر واقعہ آپ سنتے چلیں تاکہ آیتوں کو سمجھنے میں آسانی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے آسمانوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا کی گئی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی خوبصورت ہیں، حسن جتنا ہے اس کا ڈائریکٹ آدھا حصہ ان کو ملا ہے، باقی آدھے میں سب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپے ہوں تو اس میں سے وہ آدھے ایک کو دے دے، باقی آدھے میں کروڑوں اربوں دنیا میں خدا جانے کتنے اب تک انسان آئے ہیں اور قیامت تک کتنے آئیں گے پتہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کا اتنا بڑا حصہ عطا کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا وہ اگر میرے حضور کو دیکھ لیتے تو یوسف علیہ السلام کو بھول جاتے۔ قرآن نے یہ واقعہ اس لیے بھی بیان کیا کہ ایک نوجوان جسے اللہ نے بے انتہا خوبصورتی عطا فرمائی اور جسے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اس سب کے باوجود وہ شخصیت صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے خوف میں اپنی پوری زندگی عفت و عصمت پاک دامنی میں گزارتی، ورنہ آج عصمت، عفت، عزت یہ چیزیں جو ہے اگر سنائی جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ خیالی بات ہے، بلکہ معاشرہ یہ ہو گیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھی نوجوان ہیں 2-4 تو بار غلطی ہوئی ہوگی، وہ کوئی بعید بات نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا دیکھیے کمال، اتنا سب کچھ انہیں میسر اور سامنے سے دعوت گناہ کی دی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہے۔ یہ ہے اصل جوانی، یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کا خوف۔ حضرات واقعہ سنیے، جیسے کہ میں نے بتایا مکے کے لوگوں نے آ کر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی یہ بتائیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد فلسطین میں رہتی تھی، وہ مصر میں کیوں چلے گئی، اس کا کیا واقعہ؟ اور یہ واقعہ کسی کو نہیں معلوم تھا، اللہ نے وحی نازل فرما کر اس صورت میں اس واقعے کو سنایا۔ قصہ کیا ہوا یہاں سے سنیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام ملا کر ٹوٹل 12 بھائی تھے۔ 2 بھائی ایک والدہ سے تھے، یوسف علیہ السلام، اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ان کا نام ہے بنیامین، یہ ایک والدہ سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی ایک اہلیہ تھی، ان سے 10 لڑکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام نے
انہیں اپنی بیوی کی بہن سے شادی کی تھی، سالی سے جو کہتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان سے 2 بیٹے تھے جن کا نام حضرت یوسف اور بنیامین، اور یہ بھی ان کی والدہ بھی انتقال ہو گئی۔ اب یہ بچے تھے، وہ جو 10 بھائی تھے جو دوسری ماں سے تھے سوتیلے، وہ بڑے تھے، اور یہ دونوں بھائی یوسف اور بنیامین چھوٹے تھے، اس لیے کہ تفسیری روایتوں کے مطابق یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں بھائیوں نے ڈالا ہے تو زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ ان کی عمر 7 سال تھی، تو اب اس سے چھوٹے بھائی 3 ساڑھے 3 سال کے مان لیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی چھوٹے ہیں، اور یہ آگے چل کر نبوت بھی انہیں ملنے والی ہے، تو جو بچہ نبی بننے والا ہے بچپن سے ہی اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا انداز دل کو بھانے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جن لوگوں نے بھی دیکھا ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر بچے کو پہنچی ہیں اپنے قبیلے میں، تو جو آتے دیکھتے ان کے اوسان خطا ہو جاتے۔ ارے ہم تو یتیم بچہ سمجھ کر اس گھر میں نہیں گئے، یہ تم نے کیا نعمت لے کر آئے۔ 2 سال کے بعد واپس دے دینا ہوتا ہے دودھ پلانے کے بعد، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بچے سے اتنی محبت تھی، پھر جا کر انہوں نے مکے میں ان کے رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے کہا میں اور 2 سال اس بچے کو رکھنا چاہتا ہوں۔ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے، نرالی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین چھوٹے بچے تھے، اور گھر میں چھوٹے بچوں سے بڑوں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہوتی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، اپنے ان 2 بچوں سے زیادہ لگاؤ تھا۔ ایک تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، دوسرے یہ چھوٹے تھے، اور چھوٹے بچوں سے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ہاں بڑے جوں ہوتے رہتے ہیں، ان کی حرکتیں معلوم ہوتے رہتے، تو ماں باپ ان بچوں سے ذرا کم رہتے ہیں، چھوٹے بچوں سے زیادہ لگے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو جو ان کے والد یعقوب علیہ السلام بے انتہا چاہتے تھے، ان کے جو 10 بھائی تھے، سوتیلے جو بھائی کہتے ہیں، ان کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ ہمارے ابا ہم لوگوں کو جو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے سے زیادہ پیار محبت یوسف سے کرتے ہیں، تو ان کو ایک طرح سے خلش ہو گئی تھی۔ اسی بیچ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ سب ان کو خواب میں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنایا کہ ابا میں نے خواب دیکھا رات میں 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہونے والا ہے، اس لیے کہ ستاروں اور چاند کا سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے 11 بھائی اور ماں باپ سب جو ہے اس کے نگرانی میں جانے والے ہیں، ان کی ان پر شان ہونے والی ہے، اور امید ہے کہ نبوت میں ان کو حصہ ملنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ 10 بھائی ان سے بہت جلتے ہیں، ذرا کڑتے ہیں، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا یہ جو خواب ہے، یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کیوں سناؤ گے تو وہ تمہارے سے اور حسد کرنا شروع کریں گے، اس لیے کہ شیطان انسانوں کا بڑا دشمن ہے، وہ جو ہے اور حسد میں مبتلا کرا دے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ کی بڑی نرالی شان ہے، اللہ تمہیں نبوت کے لیے بھی منتخب کریں گے،
اور بھی بہت کچھ تمہیں عطا کریں گے، جیسے کہ اللہ نے تمہارے ماں باپ اور تمہارے باپ دادا اسحاق یعقوب پر نعمتیں کی ہے۔ یہ خواب مت۔ ادھر بھائیوں کو کسی طرح ایک خواب کا پتہ چل گیا کہ اس طرح کا ایک خواب ہمارے بھائی نے دیکھا ہے، اور اس خواب دیکھنے کے بعد والد صاحب اور زیادہ چاہنے لگے ہیں بھائی کو۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ابا کو کچھ عقل نہیں ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ ہم کو چھوڑ کر جو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں ایک چھوٹے بچے کو زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے اب کیا کیا جائے۔ 10 بھائیوں نے مشورہ کیا تو 10 لوگوں نے تقریباً اس بات پر اتفاق کیا، اس بھائی کی وجہ سے ابا کی محبت ہمیں نہیں مل رہی ہے، اس بھائی کو ہی ختم کر دیتے ہیں، پھر ابا کے ہم ہو کر رہ جائیں گے، پھر ہم توبۃ اللہ کر لیں گے۔ انہوں نے پلان بنایا۔ پلان بنانے کے بعد والد صاحب سے آ کر کہا کہ ابا آپ تو ہم پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم میدان جا رہے ہیں، جنگل جا رہے ہیں کھیل کود کے لیے، آپ اپنے بیٹے یوسف اور بنیامین کو بھیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بنیامین تو بہت چھوٹا بچہ ہے، یوسف کو میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ اس کی جدائیگی کا مجھے غم ہوگا، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تم جاؤ جنگل میں بڑے ہو کھیل رہے ہوں گے اور وہاں کوئی جانور آئے میرے بیٹے کو لے کر چلے جائے تو بڑا مسئلہ ہو۔ بھائیوں نے کہا ابا حضور ہم 10 آدمی ہیں، ہماری موجودگی میں کیسے کوئی جائے، اسے کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے آپ گھبرائیے نہیں، ہمارے ساتھ بھیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت عہد و پیمان لینے کے بعد، بہت وعدے لینے کے بعد یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا کیا اور بھائیوں کے ساتھ بھیجا۔ بھائی تو تاریخی روایتوں کے مطابق ابا کے سامنے اٹھا کر منڈے پہ بٹھا لیے کہ دیکھو ہم اسے چلا کر بھی نہیں لے جائیں گے، کاندھے پر لے کر جائیں گے۔ تھوڑی دیر تک بھائی ادھر ادھر ایک دوسرے کے اس پہ کرتے رہے، جو ہی گھر سے اوجھل ہوئے، یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، جب آگے بڑھ گئے فوراً اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، کہا چل کر آؤ۔ تاریخی روایتیں یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے جس طرح منمنایا، عاجزی کی، لیکن کوئی نہیں مانا۔ اب 10 بھائیوں نے طے کیا کہ قتل کر دے۔ اسی بیچ میں ان کے بڑے بھائی جو تھے یہودا، انہوں نے کہا بھئی قتل کیوں کریں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ایسا کرتے ہیں وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں سانپ بچھو وغیرہ بہت رہتے ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں، سانپ وام کاٹ دے گا، تم قتل کرنے کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے۔ اس طرح کی ان کے دل میں کچھ رحم آیا تو بھائیوں نے اتفاق کیا اور لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں ایک ویران کنویں میں ڈال دی۔ قرآن نے یہاں پر کہا کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی، وحی سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یا ایسے ہی اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کچھ ہونے نہیں دیں گے، اور جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں بہت جلد ایک وقت آئے گا وہ تمہارے سامنے آئیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا اور ڈال کر وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، صبح نکلے تھے، شام کے وقت میں روتے روتے آئے ابا کے پاس، آ کر کہنے لگے ابا حضور بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہم کھیل کود کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، رننگ ریس کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، بھیڑیے نے آ کر جو ہے اٹھا کر لے چلا۔ کنویں میں ڈالتے ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال لیا تھا۔ بھائیوں نے ابا کو یقین دلانے کے لیے کرتا نکال لیا تھا، کرتا نکال کر ایک جانور کا خون اس پر لگا کر لا کر والد صاحب کو کرتا دیے۔
یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ یہ ہے، اس لیے کہ جب کرتے کو دیکھا تو کرتے میں خون تو لگا ہے لیکن کرتا کہیں سے پھٹا نہیں ہے، کرتا کہیں سے نہیں پھٹا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھی بڑا ہی کوئی شریف اور ذہین قسم کا بھیڑیا تھا کہ کرتے کو کچھ نقصان ہونے نہیں۔ آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ پلاننگ میں جو ہے اس سے غلطی ہو ہی جاتی۔ کرتے کو خون تو لگا کر لائے لیکن کرتے کو پھاڑا نہیں، انہوں نے پورا صحیح سالم کرتا لا کر دیے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام دیکھے اور انہوں نے سمجھ گئے کہ بھی معاملہ کچھ ہے اب، لیکن کچھ کہوں گا تو اور بات بگڑے گی، اور انہیں یقین تھا کہ میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب اسے نبوت تو ملے گی۔ اللہ کی کیا حکمت ہے نہیں معلوم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم لوگوں نے ایک بات گھڑ کر لائی ہے، اب میرے سامنے صبر کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے، میں صبر کر لوں گا، اللہ بہترین ہے، وہ اس کا بہترین بدلاتا ہے۔ ادھر انہوں نے یہ بات کہہ کر اپنے آپ کو آزاد کروا لیا، ادھر اللہ کا کرنا دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کے فرزند یوسف علیہ السلام کنویں میں، اس ویران کنویں میں رہے، اللہ نے ان کے لیے انتظامات کیے۔ دوسرے دن ایک قافلہ کنعان سے، فلسطین سے، یہ واقعہ فلسطین میں پیش آیا، موجودہ جو فلسطین ہے یہ وہاں کنعان میں پیش آیا۔ وہاں سے ایک قافلہ نکل کر جا رہا تھا مصر، ایجپٹ۔ تو پہلے زمانے میں تو زومیٹو اور سویگی کا تو مسئلہ تھا نہیں کہ بھی جہاں بھی بیٹھے آرڈر کیے کھانا آ گیا، بلکہ بناتے تھے، کرتے تھے۔ پانی کا مسئلہ تھا تو راستے میں کنویں کے پاس تلاش کیے کہ بھی کنواں ہو تو دیکھو پانی نکالیں، کنویں کے پاس ملا تو پانی کے لیے ایک آدمی کو ڈول دے کر، رسی دے کر بھیجا۔ وہ آدمی رسی ڈول لے کر آیا، کنویں میں پانی کے لیے ڈالا، جو ہی اوپر اس نے گھسیٹا ہے اس ڈول کو تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ کر اوپر آتے۔ اب جو آدمی پانی کے لیے آیا تھا اس نے دیکھا کہ بھئی اتنا خوبصورت بچہ، بہت خوش ہو۔ یہاں تک واقعے کو سمجھیے، آگے کا واقعہ سناؤں گا لیکن پہلے آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن واضح کتاب ہے، نہیں سمجھنے آنے والی کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ فزکس کے اور میتھس کے اور سائنس کے ایسے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ کسی آدمی کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ جس آدمی کو، نارمل آدمی کو جو سائنس سے واقف نہیں ہے، دوسری چیزوں سے واقف نہیں ہے، اس کے سامنے وہ باتیں سمجھائی جائیں گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی، الا ہے کہ وہ کالج میں پڑھا ہوا ہو، پہلے سے وہ تھیوریز کو جانتا ہو تب سمجھ میں آئے۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اللہ نے 1450 سال کے بعد بھی آج بھی کوئی آدمی بیٹھ کر محبت سے، چاہت سے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، کھولتا ہے تو اسے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ جبکہ دوسری جو مذہبی کتابیں اس وقت دنیا میں ہیں، جیسے بھی حالت میں، مثلا ہماری برادران وطن ہی کی مذہبی جو کتابیں ہیں، اسے لے کر کوئی آدمی پڑھے گا، اسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے مذہبی مخصوص 2-4 آدمی کو کچھ سمجھ میں آئے گا، اس کا تلفظ بھی نہیں ہو پائے گا۔ لیکن قرآن کا معجزہ دیکھیے، اسے جو پڑھنا چاہتا ہے عربی زبان میں
ہماری اردو زبان ہے، کسی کی تمل ہے، کنڑا ہے، لیکن تھوڑی سی اس کے اوپر نظر کرتا ہے تو ابھی عالمی قرات کا مقابلہ تھا مکہ المکرمہ میں، جانتے ہیں اس میں ہمارے کرناٹک کا ایک بچہ بھی شاید دوسرے نمبر پر آیا، پہلے نمبر پر بنگلہ دیش کا ایک بچہ آیا۔ اتنے بڑے پیمانے کا وہ مظاہرہ قرات تھا کہ جس میں ایک ایک حرف کی ادائیگی وغیرہ دیکھی جاتی ہے۔ حیران ہے کہ ایک بنگالی بچہ، بنگلہ دیش کا بچہ جس کی مادری زبان بنگالی ہے، اور وہاں تو لوگ اردو کو بھی نہیں جانتے، جیسے کیرلا کے بعض علاقے میں آپ جائیے وہاں اردو کا ایک لفظ، ہندی کا ایک لفظ نہیں جانتے، اس طرح بنگلہ دیش کا معاملہ ہے۔ بچہ فرسٹ نمبر پر آیا، پورے قرآن کا امتحان دیا اور اس انداز میں پڑھا کہ سننے والے دنگ رہ گئے کہ بھئی یہ عربی ہے یا کون ہے؟ تو یہ ہے اس کتاب کا معجزہ۔ آپ تھوڑی سی محنت کیجئے، آپ بھی اسے اس طرح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے، لیکن دوسری جتنی مذہبی کتابیں ہیں 100 میں 999 کو ہٹائیے، باقی 0.999% پڑھنے والے بھی اسے صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا ہمارے برادران وطن کی مذہبی کتاب جو سنسکرت ہے، کتنے لوگ پڑھنا جانتے ہیں سنسکرت؟ کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ کوئی یہ سبجیکٹ ہی نہیں لیتا، سنسکرت کا سبجیکٹ ہی نہیں لیتا، بلکہ دو چار سخت لفظ نارمل آدمی بھی بول دے تو سامنے والا سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے عربی زبان میں تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ مکے والے چونکہ عرب ہیں تو وہ عربی زبان ہے، ان سے اس وقت مخاطب قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو اور سمجھ کر دوسروں کو بھی سمجھا سکو۔ قرآن کی بات ہو گئی، اب اللہ بتاتے نحن نقص، ہم آپ کے سامنے قصوں میں سے بہترین قصہ وحی کے ذریعے سے سنائیں گے، اس قرآن میں سنائیں گے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ اس چیزوں سے بے خبر۔ اِذْ قَالَ يُوسُف، یاد کیجئے اس وقت کو جب یوسف نے کہا اپنے ابا سے، یا ابت، اے میرے والد، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے 11 ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ خواب کے سلسلے میں آگے چل کر واقعہ پورا ہونے کے بعد میں کچھ باتیں بتاؤں گا کہ خواب کے سلسلے میں حدیث میں ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اچھا خواب مومن کے لیے بشارت ہوتا ہے، اچھا خواب مومن کے لیے بہت تسلی کا باعث ہوتا ہے، لیکن خواب کی حقیقت کیا ہے اور اسلامی خد و خال کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ خواب کے نام پر خرافات جو دیکھتے ہیں رات کو یا دن کو سوتے ہوئے، وہ خواب نہیں، وہ نعمت نہیں، وہ عذاب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بھیانک خواب دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بےہودہ قسم کی چیزوں کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ یہ نعمت نہیں، بشارت والا جو خواب ہے مومن کے لیے وہ نعمت ہے، اور وہ خواب صادقین کو نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے اسلام نے کچھ چیزوں کو آپ کو سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے پابند بنایا ہے، تب جا کر وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ارے ایک گلاس پانی ایک آدمی منہ کے قریب رکھے 1 گھنٹہ بیٹھا رہے اندر نہیں جاتا جب تک وہ اٹھا کر نہ پیے، ارادہ نہ کرے۔ کوئی بھی کام حرکت اور محنت کے بغیر نہیں ہوتا، اور امت جو ہے بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہے، بڑے بڑے پروگرام ہیں، اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ بس امید۔ یہ چیز امت کو لے ڈوبی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ واقعہ سناتا ہوں۔ لوگ اسباب اختیار کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں بس یہ سوچے یہ کام ہو جائے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے
کہ ایک صاحب ان کی مجلس میں آتے تھے اور برابر شریک رہتے تھے، اور پوری مجلس کے بعد جب بھی ملتے تو کہتے حضرت دعا فرمائیے مجھے اولاد ہو جائے، مجھے بیٹا ہو جائے، ہمیشہ دعا کی درخواست۔ حضرت کہتے ٹھیک ہے میں کروں گا۔ کئی سالوں کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے، وہ صاحب ہمیشہ آتے تھے مجلس میں، ہمیشہ نماز حضرت دعا کرو میں باپ بن جاؤں، مجھے بیٹا ہو۔ ایک دن حضرت نے پوچھا کہ بھئی وہ آپ کو اولاد ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت نے پوچھا کتنے سال ہوئے شادی کو؟ انہوں نے کہا ابھی تک میں نے شادی ہی نہیں کی۔ لیجیے، ایک آدمی 10 سال سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ ابے اولاد ہونی ہے تو اسباب تو اختیار کرو، شادی کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کیا ہوں اور 10 سال سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ واقعہ ہے تو بڑا عجیب ہنسنے کا، آدمی جو بھی سنتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کتنا بیوقوف ہوگا، لیکن اسی واقعے میں جو چیز ہے وہ امت کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اسباب تو کچھ اختیار نہیں کر رہے ہیں لیکن کام پورے ہو جائیں۔ نوجوان محنت تو کر نہیں رہے ہیں، ایگزام میں جا نہیں رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پورا 100% سے پاس ہو جائیں، دعا کر لو، دعا کر دیجئے۔ اب دعا اثر کرنے کے لیے تمہیں کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی، کچھ جد و جہد کرنا بھی پڑے گا، وہ تو کرتے نہیں۔ شادی کا واقعہ ہونے کی وجہ سے بات سمجھ میں آ گئی، یہ معاملہ صرف اس آدمی تک کی بیوقوفی کا نہیں ہے، ہر آدمی اس بیوقوفی میں مبتلا ہے کہ وہ کام تو ہونے کی تمنا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہے، ان اسباب پر چلنا یا اسے تلاش کرنے اس کے لیے تیار نہیں۔ اور دنیا کا قانون اللہ نے یہ بنایا ہے کہ جو یہاں پر ان قوانین کا احترام کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اسباب کو اختیار کرے گا، تب جا کر ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہت ملی، نبوت ملی اور خدا جانے اتنا بڑا جو مقام ملا، لوگ واقعے کو وہاں دیکھتے ہیں، یہاں نہیں دیکھتے کہ ایک 7 سال کے بچے کو لے جا کر کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا، کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد وہاں سے نکالا گیا، نکال کر لے جا کر بازار میں وقت کے نبی کو بیچ دیا گیا، اور غلام بنا کر ایک آدمی خرید لیتا ہے اور گھر میں لے جا کر کام پر رکھتا ہے۔ یہ کیا کم مرحلے ہیں۔ پھر جیل میں ڈال دیا گیا، الزامات لگے۔ اس مقام تک پہنچنے سے پہلے اللہ نے ان آزمائشوں سے گزارا۔ لوگ ان آزمائشوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس قصے کو پکڑ لیتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ امت کی جو ہے نادانی ہے۔ قال یا بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، یہ واقعہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی سازش کرے، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن، وہ کذالک یجتبیک، اور اسی طریقے پر تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا نبوت کے لیے، اور تمہیں سکھائے گا صحیح باتوں کی تعویل، اور پوری کرے گا تم پر نعمت، جیسے کہ اس نے یعقوب علیہ السلام کے آل پر یعنی تمہارے ماں باپ پر نعمتوں کو مکمل کیا، اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد پر بھی اللہ نعمتوں کو مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر بھی نعمت مکمل کی، نبوت عطا کی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب علیم جاننے والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین، تحقیق کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی عبرتیں ہیں، نشانیاں ہیں سوال کرنے والے۔ کیا عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ آگے آتی رہیں گی۔
اللہ سے دعا فرمائے اللہ اس مسئلے کو سمجھنے کے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین فی فلسطین۔ اللہم انصر المظلومین فی فلسطین۔ اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین۔ اللہم اشدد وطأتک علی الیہود۔ اللہم اجعلها علیہم سنین کسنی یوسف۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔